ہمارے اس امام کی جو باب الحوائج ہے، جس کے صدقے میں کائنات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا کی قسم کوئی بھی دعا کریے، ہم فرماتے ہیں جس نے 14 دفعہ سجدہ شکر میں، اللہ کبھی اسے کسی بندے کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو فی بقاء مختلفہ، نماز پڑھو جگہ بدل بدل کر، ایک ہی جگہ مسجد میں قبضہ نہ کر لو۔ اسلام کا حکم کیا ہے؟ صلو فی بقاء مختلفہ، نماز پڑھو جگہ بدل بدل کے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، کبھی پہلی صف میں، کبھی اس کونے میں، کبھی بادشاہی عاشور خانے میں، کبھی عزاخانہ زہرا میں، کبھی چھوٹی مسجد میں، کبھی بڑی مسجد میں، کبھی محلے کی مسجد میں، جگہ بدل بدل کے۔ اسی طرح مجلس میں بھی کہتا ہوں جگہ بدل بدل کے بیٹھا کرو، کبھی ادھر میں کبھی ادھر کبھی ادھر، اسے مسجد میں جاؤ جگہ بدل بدل کے۔ کیوں؟ لِأَنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِ لِلْمُصَلِّ، اس لیے کہ زمین کا وہ حصہ جس پہ آپ سجدہ کرتے ہیں وہ گواہی دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تیرے نمازی ہونے کی۔ ہمارے نمازی ہونے کا گواہ کون بنے؟ حسین بنے۔ تو صلو فی بقاء مختلفہ، نماز پڑھو جگہ بدل بدل کے، اس لیے کہ جتنی جگہ بدلو گے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد ہے ایک سجدہ جسے آپ کہتے ہیں سجدہ شکر۔ آج کی مجلس کا، چونکہ آج باب الحوائج کی ولادت کی شب ہے، باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر الکاظم ہمارے اس امام کی جو باب الحوائج ہے، جس کے صدقے میں کائنات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا کی قسم کوئی بھی دعا کریے، ہم نے ایسے 12 کا دامن تھاما، ایسے 14 کا دامن تھاما کہ کسی سے بھی کچھ مانگ لیجئے اور ایک کو دوسرے کا صدقہ دے دیجئے بس، اور سب اماموں کو صدقہ دے دیجئے بی بی زہرا کا، پھر دیکھیے آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہ سجدہ، دیکھیے ایک چیز عادت ڈال لیجئے، یہ آج کی مجلس کا مین پوائنٹ ہے، اور امام کی ولادت پہ آپ کو گفٹ ہے اور آپ کو ہدیہ ہے، یہ رونے کی عادت چھوڑ دیجئے، مجلسوں میں نہیں، مجلسوں میں تو روئے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یہ جو آپ رونا روتے ہیں، میں نے پوچھا کیا حالات ہیں؟ اجی کیا حالات ہوتے، بس کچھ نہ پوچھو مولانا، بس خراب ہی خراب چل رہے ہیں اجی، بس پتہ نہیں گزارا بھی کس طرح ہو رہا مولانا، بس کھانا ہی کھا رہے مولانا، بالکل نہ برکات نہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ کس کی شکایت کس سے کر رہے ہو؟ اللہ کی شکایت کر رہے ہو بندے سے، یا لفظ بدلوں، غنی کی شکایت کر رہے ہو فقیر سے۔ اچھا یہ بھی سن لیجئے، جتنوں کے سامنے آپ ناشکری کرتے ہیں وہ جیسے ہی آپ اٹھ کے جاتے ہیں کہتے ہیں مولانا کس کی باتوں میں آ رہے ہیں، کم بخت شروع سے ہی روتا ہے، اس کے تو بڑے اچھے حالات ہیں مولانا، یہ تو کم بخت کو رونے کی عادت ہے۔ تو کسی کو تمہارے رونے کا بھی یقین آنے والا، ہنسی مذاق اڑانے والے بہت ہیں۔ اس لیے آج امام کی ولادت پہ ایک ایگریمنٹ کریے، چاہے جتنے حالات خراب ہوں تمہیں بندوں سے نہیں کہنا۔ ارے اتنے دربار حسین نے کھول رکھے ہیں، بادشاہی عاشور خانے میں آ جائیے، یہاں بیٹھ کے رو لیجئے، عزا خانہ زہرا میں چلے جائیے، وہاں بیٹھ کے رو لیجئے، عنایت جنگ میں چلے جائیے، وہاں بیٹھ کے رو لیجئے، بیت القائم میں چلے جائیے، وہاں بیٹھ کے رو لیجئے، خلوت میں چلے جائیے، وہاں بیٹھ کے رو لیجئے۔ اتنے ماشاءاللہ میرے تو یاد بھی نہیں ہے کتنے حسنین اور علاوہ سرتو
اور جنا کتنے ماشاءاللہ میرے مولا کے دربار ہیں حیدرآباد میں، تو کسی میں بھی جائیے وہاں بیٹھ کے رو لیجئے، اپنے مولا سے کہیے، وہ فقیروں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میرا شکریہ کرو گے تو زیادہ دوں گا، اور اگر میرا کفر اختیار کرو گے تو میرا عذاب بڑا۔ تو ہم جتنے بھی عزادار مولا کے ہیں، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں کہ ادھر حالات خراب ہوئے، ان سے کہہ دیا، پھر ان سے کہہ دیا، پھر ان سے کہہ دیا، پھر فلاں سے کہیے۔ آپ حسین سے کہیے، آپ علی سے کہیے، آپ حسن سے کہیے، اور ان کے صدقے میں خدا سے کہیے، ساتویں کے صدقے میں خدا سے کہیے، ان کے صدقے دے کے خدا سے کہیے۔ تو رونا نہیں ہے، جتنا جتنا روتے چلے جائیں گے اتنا حالات تنگ ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی آپ کے حالات بگڑتے چلے جائیں گے، اتنا ہی آپ نیچے ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تمہارے اقتصاد کو ڈاؤن سے ڈاؤن کرتا چلا جائے گا۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ، میں آپ کو بتاؤں حیدرآباد، یہ اصغر نواب ہمارے بڑے اچھے تعلقات کے، انہی کی مثال دے دیتا ہوں، اور تو کوئی برا نہ مان جائے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، ان کا ایک رشتہ دار وہ دہلی میں، ہم نے ان سے کہا میاں تمہارے وہ چچا کے زاد یا کچھ ملے تھے ہمیں، اور وہ دلی میں بھیک مانگ رہے تھے۔ اب انہوں نے جیسے ہی سنا میاں یہ تو لال ہو گئے، اور انہوں نے ٹیلی فون کر دیا، کمبخت، ناک کٹوا دی، بے عزتی کروا دی، کمبخت، مانگنا تھا مجھے ٹیلی فون کر لیتا، میں مولانا سے کہہ دیتا، مولانا دے دیتے، میرے دلی میں بڑے تعلقات ہیں، جو کہتا میں تجھے وہاں سے دلوا دیتا، کمبخت تجھے شرم نہیں آتی، خاندان کی ناک کٹوا دی۔ چاہے رشتہ دار نہ بھی دے مگر یہ برداشت نہیں کرتا میرا رشتہ دار ہو کے کہیں دوسرے سے بھیک مانگے، سمجھے نہیں جملہ؟ ارے جن کی کوئی عزت نہ ہو، اگر وہ اپنے رشتہ دار کو بھیک مانگتا نہ دیکھ سکے تو وہ خدا کیسے برداشت کرے؟ بندہ میرا ہو، صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ شکر خدا کریے، جتنا ہو سکے آپ شکر خدا کرتے چلے جائیے، اللہ تم کو دیتا چلا جائے گا۔ یہ شکر، اسی لیے ہر نماز کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں آپ، اسے کیا کہتے ہیں؟ سجدہ شکر، اسے نہ بھولیے کبھی بھی۔ یہ سجدہ شکر جانتے کیوں کرتے ہیں نماز کے بعد آپ؟ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کی توفیق دی۔ ایک شکر خدا جا کے کیا کریں اپنے گھر، جب مجلس سے جائیں اپنے بستر پہ لیٹیں، بستر پہ ہی کر لیں۔ سجدہ شکر کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، چاہے جہاں پہ سر رکھ کے گئے، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے حسین کی مجلس کے لائق بنایا، عزاداری کے لائق بنایا، تو نے مجھے ماتمداری کے لائق بنایا۔ یہ شکریہ ادا کیجئے۔ تو یہ جو شکریہ ہے اس میں اعضائے سجدہ بالکل پھیلا کے سجدہ رکھا، شکرن شکرن شکرن، کوشش کریے سینہ مل جائے اور پیٹ بالکل مل جائے زمین سے، ایسے سجدہ شکر میں پیٹ بھی مل جائے سینہ بھی مل جائے، کوشش کریے پھیل کے، شکرن شکرن شکرن، افون افون افون، یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ، یا اللہ یا ربا یا سیدہ، یا اللہ یا ربا۔ اس کے بعد دہنا رخسار رکھیے، پھر یہی کہیے، پھر بایاں رخسار رکھیے، پھر یہی کہیے، پھر پیشانی رکھیے، پھر یہی کہیے۔ اور اگر آپ نے 14 دفعہ کہہ دیا یا وہابو یا وہابو یا وہابو، تو امام فرماتے ہیں جس نے 14 دفعہ سجدہ شکر میں یا وہابو کہہ دیا، اللہ کبھی اسے کسی بندے کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ بھلا اللہ کیسے برداشت کرے میرا بندہ دوسرے کے سامنے بھیک مانگے؟ ایک بادشاہ نے، اکبر بادشاہ کے لیے قصہ مشہور ہے، ایک عورت سے اسے کام پڑ گیا، عورت اس کے کام آ گئی، اس نے عورت سے کہا میرے دربار میں آنا، میں تجھے بہت زیادہ دولت دوں گا۔ یہ عورت گئی، اکبر نماز پڑھ رہا تھا،
اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، ہاتھ ایسے کرتے ہوئے بغیر مانگے بڑھیا جانے لگی. انہوں نے بلایا پولیس والوں نے، رک کے جا، نماز سے فارغ ہونے والا. کہا مجھے اس سے چاہیے ہی نہیں. کہا کیوں؟ کہا میں تو اسے بادشاہ سمجھ کے آئی تھی، میں نے تو یہ دیکھا یہ تو خود کسی سے مانگ رہا ہے، تو میں اسی سے کیوں نہ مانگوں. بات سمجھ رہا ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے جوانوں، تم چاہے جتنی پرابلم میں ہو، جتنی پریشانیوں میں ہو، خبردار بندوں سے اپنا راز فاش نہ کرنا. یہ بندے تمہیں کچھ دینے والے نہیں ہیں، یہ تمہارا مذاق اڑانے والے ہیں. اور اللہ چاہے جتنا کم دے، الحمدللہ رب العالمین. میں نے آپ سے کہا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیسی صحت ہے؟ الحمدللہ. بچے بال ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اب آپ تھے پرابلم میں، اللہ فرشتے سے کہتا اس کی پرابلم کو دور کر، اس لیے یہ میری تعریف کر رہا ہے. میں نے اس کا امتحان لیا تھا، میں نے نہیں دیا اسے، مگر یہ پھر بھی میری تعریف کر رہا ہے، اسے دے دو. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آ گیا، مولا کچھ دیجئے. مولا نے 6-7 انگور اٹھائے، لو کھاؤ. کہنے لگا اپنے انگور اپنے پاس رکھیے، میری حاجت بڑی ہے، انگور کیا کریں گے اس میں. امام نے کہا جائیے جائیے. ایک آیا مانگنے والا، بھی مولا کچھ ہے؟ مولا نے 6-7 انگور دیے. پروردگار تیرا شکریہ، تو نے مجھے پھل بھی دلایا تو امام کے ہاتھوں سے. امام نے غلام سے کہا میاں مٹھا بھر کے دو. اب اس نے مٹھا بھر کے دیا. کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین، جس نے میری غذا دے دی مجھے. امام نے کہا اور دو، پورا طبق دے دو. طبق دیا. پروردگار تو نے میری خوراک سے بھی زیادہ تیرا شکریہ. امام نے کہا رکو، درہم بھی دو. اس نے خدا کا پھر شکر کیا. امام نے کہا اور درہم دو. اس نے اور شکر کیا. امام نے کہا اور درہم دو. اس نے جب اور زیادہ شکر کیا اللہ کا، امام نے اپنی قمیص اتاری اور کہا یہ پہن لو. بس جیسے ہی قمیص پہنی، پہن کے کہنے لگا پروردگار بھوکا تھا، تو نے پیسہ دیا، کھانا دیا، پھر امام کی قمیص بھی دے دی. اور اب امام سے کہنے لگا مولا تمہارا شکریہ. امام نے کہا ٹھیک ہے جائیے. امام سے پوچھا مولا اب کیوں نہیں دیا؟ کہا اب اس نے میرا شکریہ ادا کیا، میرے خدا کا نہیں کیا. خدا کی قسم اگر یہ قیامت تک میرے خدا کا شکریہ ادا کرتا چلا جاتا تو میں اسے قیامت تک دیتا چلا جاتا. اللہ کا اور اماموں کا ایگریمنٹ ہے یہ آپس میں، جو اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے اسے اہل بیت نہیں دیتے، جو اہل بیت کا ادا نہ کرے اسے خدا نہیں دیتا. یا وہابو یا وہابو، یہ ہے سجدہ شکر. سجدہ شکر کا کتنا ثواب ہے جانتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں، اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، کیا دوں؟ کہا اپنی رحمت دے دے. کہا دے دی. اور کیا دوں؟ کہا جنت دے دے. اور کیا دوں؟ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. اور کیا دوں؟ اب وہ ساری نیکیاں گناتے رہتے ہیں ایک سجدہ شکر میں، ساری نیکیاں گناتے رہتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں پروردگار اب ہمیں نہیں پتا تو کیا دے. کہنے لگا اب میرے پاس بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، تو میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہ ہے اللہ کا سجدہ شکر. اور اسلام میں خدا کی قسم نعمتوں پہ سجدہ شکر کسی کو کرنا نہ آتا اگر علی نہ ہوتے. میں نے تو لفظ کہا صلوات بھیجے محمد اور آل محمد.
سجدہ اسلام کا سب سے پہلا سجدہ شکر اگر روئے زمین پہ کسی نے کیا ہے تو اس کا نام ہے علی۔ اس دنیا کو سجدہ شکر میرے مولا علی نے سکھایا، اور سجدہ شکر اس وقت کیا جب نبی نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، کہا یہ بتاؤ کیا جان بچ جائے گی؟ کہا بالکل تم بستر پہ سو جاؤ۔ فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، پروردگار آج اس کے کام آ گیا جس کے لیے پیدا ہوا تھا۔